بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج جو ہم چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں ایف ایس سی انگلش پارٹ 2، اس کا چیپٹر نمبر 3 ہے وائی بوائز فیل ان کالج، لڑکے کالج میں فیل کیوں ہوتے ہیں۔ ہربرٹ ای ہاکس نے یہ پروز لکھا ہے، یہ ایسے لکھا ہے۔ سب سے پہلی بات آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ اس چیپٹر کے اندر کچھ وجوہات بتائی گئی ہیں، کچھ ریزنز بتائی گئی ہیں کہ جن ریزنز کی وجہ سے کالجز کے اندر اسٹوڈنٹس فیل ہو جاتے ہیں، وہ اچھا پرفارم نہیں کر پاتے، اچھا رزلٹ نہیں دے پاتے۔ پہلی بنیادی بات جو اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں بوائز کا مطلب صرف بوائز نہیں ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف لڑکے ہی ایسے ہیں کہ جو کالج میں محنت نہیں کرتے اور فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو فیمیل ہیں، جو گرلز اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ یہ سیم ریزنز ان کی کیٹیگری میں بھی فال کریں گی، اس لیے یہ نہیں سمجھنا کہ بوائز لکھا ہوا ہے تو بوائز کے ساتھ بوائز ہی ہو سکتا ہے کہ ہربرٹ ای ہاکس نے جہاں پہ یہ انالیسس کیا ہے، جہاں پہ اسٹڈی کیا ہے، اس کالج کے اندر کو ایجوکیشن نہ ہو، گرلز وہاں نہ پڑھتی ہوں۔ یہاں بوائز سے مراد آپ یہ کہہ لیں کہ وائی اسٹوڈنٹس فیل ان کالج، اسٹوڈنٹس کالج میں کیوں فیل ہوتے ہیں، کالج میں طلباء و طالبات کیوں فیل ہوتے ہیں۔ تو اس چیپٹر کے اندر سب سے پہلے انہوں نے ریزنز بتائی ہوئی ہیں، ریزنز آف فیلئر آف اسٹوڈنٹس، کہ اسٹوڈنٹ کے فیل ہونے کی کچھ وجوہات ہیں۔ وہ وجوہات کون سی ہیں وہ ترتیب کے ساتھ انہوں نے بتائی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم کیٹیگرائز کر لیتے ہیں، جیسا کہ ایسے میں کیا گیا ہے۔ دو قسم کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کالجز کے اندر۔ کیٹیگری 1 وہ اسٹوڈنٹ ہیں دوز ہو ٹرائی ٹو پاس دا ایگزامینیشن، دوز ہو ٹرائی ٹو پرفارم ویری ویل، ٹو پرفارم ایکسیلنٹ ان دا کالج، بٹ دے ہیو سم ہیبٹس، سم ایشوز in because of those issues they cannot perform well in the examinations۔ بٹ دوسرے اسٹوڈنٹس وہ ہوتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں یہ تو ٹرائی کرتے ہیں، چلے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ریزنز آ جاتی ہیں کہ جو وہ اچھے طریقے کے ساتھ پرفارم نہیں کر پاتے۔ دوسری جو کیٹیگری کی گئی ہے، اس کے اندر جو ڈیوائڈ کیا گیا، دوسری کیٹیگری میں اسٹوڈنٹس کو رکھا گیا، وہ والے طلباء ہیں جو کہ زحمت ہی نہیں کرتے کہ جی ہم محنت کریں۔ وہ یا تو کسی مجبوری کی بنا پر کالج آتے ہیں، یا گھر والوں کی ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے کالج آ جاتے ہیں، یا پھر ان کا مقصد ہوتا ہے کہ صرف فن کے لیے ہم کالج جا رہے ہیں، ہمارا پڑھائی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ کو اپنی سراؤنڈنگ میں بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ جی ہم صرف حاضری لگانے جاتے ہیں، حاضری لگ جائے، گھر والوں کو اطلاع نہ ملے کہ جی آپ کا بچہ کالج سے ایبسنٹ ہے، صرف اس لیے ہم کالج آتے ہیں۔ تو یہ وہ والے اسٹوڈنٹ ہیں دوز ہو ڈو ناٹ ایون بودر ٹو ٹرائی، یہ ٹرائی کرنے کی بھی زحمت نہیں کرتے، محنت کرنے کی زحمت ہی نہیں کرتے، کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو ان کے بارے میں تو کوئی ڈسکشن نہیں کی گئی اس چیپٹر کے اندر، ان کے بارے میں ڈسکشن بالکل بھی نہیں ہے۔ ڈسکشن جو کی گئی ہے، جو بات چیت کی گئی ہے، وہ ان اسٹوڈنٹس کے بارے میں کی گئی ہے جو ٹرائی تو کرتے ہیں لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر، کچھ ایسی ریزنز ہیں، کچھ پرابلمز ہیں، کچھ ایشوز ہیں ان کے کہ جن کی وجہ سے وہ اچھے طریقے سے پرفارمنس نہیں دے پاتے۔ سب سے پہلی ٹائپ ہم دیکھتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہوا، یا ان کے گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر ٹائم ٹیبل ایک سیٹ کیا ہوا ہے۔ وہ ٹائم ٹیبل کے مطابق گھر میں یا کالج میں یا اپنی کلاس کے دوران کہیں بھی وہ بک نکالتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ زندگی کے اندر ایسی کچھ عادات چل رہی ہیں کہ جو کو عادتیں اچھی نہیں ہیں، جو ٹائم ویسٹ کرنے والی عادتیں ہیں، وہ عادتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ وہ کتاب لے کے بیٹھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے، بیٹھتے ساتھ ہی وہ سب سے پہلے یہ سوچتا ہے، کتاب کھولتا ہے، سوچتا ہے کہ یار مجھے لگتا ہے کہ میری پینسل جو ہے نا وہ شارپ ہونے والی ہے، وہ پینسل کو شارپن کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر ایک کو کرتا ہے، ایک کے ساتھ دوسری تیسری جتنی بھی پینسلز ہیں سب کو نکال کے شارپ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ساری پینسل جب شارپن ہو جاتی ہیں، وہ ان کے ترتیب صحیح ہو جاتی ہے، بالکل تیار ہو جاتی ہیں، ریڈی ہو جاتی ہیں، پھر وہ یہ کرتا ہے کہ جی مجھے لگتا ہے کہ میری کتاب کے اوپر کسی جگہ پہ غلط نشان لگے ہوئے ہیں، پینسل کے ساتھ
کچھ لکھا ہوا ہے لیڈ پینسل کے ساتھ کچھ غلط سے نشان لگے ہیں جو ضرورت نہیں ہے ان کی، پھر ان کو ریز کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی دوران اس کا بہت زیادہ ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی تو وجہ یہ ہے کہ کچھ بچوں کے اندر نروس ہیبٹس ہوتی ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے کتاب لیتے ساتھ ہی پڑھنے کی بجائے جو انہوں نے ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے وہ کہیں اور سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں. کئی بچے جو ہیں وہ خوراک کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، اچھی فوڈ کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، ان کا دھیان اس طرف چلا جاتا ہے. کئی بچے ایسے ہیں جو کہ مینٹلی تو کلاس میں پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن مینٹلی کلاس میں پریزنٹ نہیں ہوتے، فزیکلی بیٹھے ہوتے ہیں کلاس میں سامنے، لیکن ان کا ذہن کہیں اور دوڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ ان کی نروس ہیبٹس ہیں جو ان کو ڈسٹرب کرتی ہیں اور اس وجہ سے وہ اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتے. تو اس کی ایگزامپل جو ایسے میں دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ بچہ بیٹھتا ہے، بیٹھ کے اپنی پینسلز کو شارپ کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اپنے ٹائم کو ضائع کر لیتا ہے، ویسٹیج آف ٹائم. پہلی ریزن یہ ہے. اس کے بعد دوسری قسم کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ایسے اسٹوڈنٹس جن کے اوپر ان کے والدین کی طرف سے، ان کے پیرنٹس کی طرف سے ایسا پریشر ہوتا ہے کہ بیٹا تم نے اگر پڑھنی ہے تو یا تو تم بایو پڑھو گے یا پھر تم ہماری بات نہیں ماننی تو ہمارے پاس تمہاری کو قدر بھی نہیں ہے، ویلیو بھی نہیں ہے. بچہ یہ چاہتا ہے کہ جی میں میڈیکل فیلڈ میں نہ جاؤں، میں انجینئرنگ فیلڈ میں جاؤں. بچہ یہ چاہتا ہے کہ میں انجینئرنگ میں نہ جاؤں، میڈیکل میں چلا جاؤں. یا کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم آرٹس ڈپارٹمنٹ جوائن کریں یا کوئی کامرس ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتے ہیں. تو ایسے اسٹوڈنٹس جن کے اوپر ان کے پیرنٹس کی طرف سے پریشر ہو کہ بیٹا یہ جو سبجیکٹ ہم نے تمہیں بتا دیے تم نے یہی سبجیکٹ پڑھنے ہیں، چاہے تمہیں پسند ہے چاہے نہیں پسند، ایسے اسٹوڈنٹس پرفارم نہیں کر پاتے. وہ مینٹلی طور پر جو ہے ہر وقت جو ہے پریشان رہتے ہیں اور اسی پریشانی کی وجہ سے چاہے وہ بچے جتنے مرضی ذہین ہوں، انٹیلیجنٹ ہوں، ایکسیلنٹ اسٹڈی کرنے والے ہوں، لیکن جب ان کے اوپر پیرنٹس کی طرف سے یہ پریشر آ جاتا ہے، سبجیکٹ چوز کر کے بتا دیے جاتے ہیں بیٹا یہی پڑھنے، ان کے علاوہ اور کوئی سبجیکٹ نہیں پڑھنا، تو وہ بچہ جو ہے پڑھائی کے اندر اتنی توجہ نہیں دے پاتا جتنی اپنی وہ فری ول کے ساتھ دے سکتا تھا، اس کی اپنی خواہش کے ساتھ دے سکتا تھا. وہ توجہ نہیں دے پاتا تو ایز اے رزلٹ وہ بچہ امتحانات میں فیل ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی مسٹیکن امبیشن کا ایک تعلق جو ہے نا ورڈ بیان کیا گیا ہے. مسٹیکن امبیشن کا ایک ورڈ بیان کیا گیا ہے کہ اٹ از اے مسٹیکن امبیشن آف دا پیرنٹس دیٹ لیڈس ٹو دا فیلئر آف دا اسٹوڈنٹس. یہ والدین کی ایک غلط فہمی ہے، ان کی ایک اپنی خواہش ہوتی ہے، ایک غلط خواہش ہوتی ہے کہ جی ہم بچے کو یہی پڑھائیں گے، بچہ یہی کرے گا. اس کا جو اپنا گول ہے وہ ہم نے پوچھنا نہیں ہے، ہم جو اس کے اوپر چیز تھوپیں گے، جو سبجیکٹ اسے بتائیں گے وہی وہ پڑھے گا. تو اس بات کا بچے کے ذہن پر اثر ہوتا ہے اور وہ بچہ جو ہے محنت نہیں کر پاتا اور ایز اے رزلٹ وہ فیل ہو جاتا ہے. یہ دوسری ریزن ہے، یہ جو پیرنٹس کی طرف سے پریشر ہوتا ہے، سبجیکٹ سلیکشن. تیسرے نمبر پہ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ اسکول میں سے جب کالج میں آئے تو اسکول کے اندر ان کی پرفارمنس ایکسیلنٹ تھی، بڑے اچھے انہوں نے مارکس لیے اور گریس مارکس لیے، بہترین مارکس لیے. اسکول کے اندر وہ بڑے اوبیڈینٹ تھے اور جب ان کی اسکول میں پوزیشن آئی تو انہوں نے اوبیڈینٹ رہنے کی بجائے اپنی اس اوبیڈینسی کو انہوں نے کنٹینیو کرنے کی بجائے اپنے آپ کے اوپر یہ سمجھ لیا کہ جی ہمارا تو کوئی جوڑ ہی نہیں، ہم تو بہترین ہیں، اب ہم جہاں بھی جائیں گے سروائیو کر جائیں گے. لیکن کالج کی اسٹڈی اور اسکول کی اسٹڈی میں بہت زیادہ فرق ہے. انہوں نے یہی سمجھا ہوتا ہے کہ جیسے ہم تھوڑی سی محنت کر کے اسکول کے اندر کامیاب ہو گئے ہیں، اچھے مارکس لے لیے ہیں، پوزیشن ہم نے اچھی پوزیشن سکور کر لی ہے، اسی طرح جب ہم کالج میں جائیں گے وہاں بھی ہماری پوزیشن اچھی سکور ہو جائے گی، ہم اچھی پوزیشن پہ آئیں گے، ہمارے مارکس بھی اچھے ہوں گے اور اوپر سے ہمیں گریس مارکس بھی مل جائیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کالج کی پڑھائی اور اسکول کی پڑھائی میں بہت زیادہ فرق ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ پر جو ان کو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ اس کو مینٹین نہیں کر پاتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول کی جیسی یہاں پہ پڑھائی ہوگی، آسانی کے ساتھ ہم اچھے نمبر لے لیں گے. دے پرفارم ویل ان اسکول بٹ ڈو ناٹ ڈو سو ان کالج. اسکول کے اندر تو بڑی اچھی پرفارمنس تھی لیکن کالج میں ایسا نہیں کر پاتے. ایز اے ریزلٹ دے فیل. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جی وہ بچے فیل ہو جاتے ہیں. یہ ایک تیسری ریزن بتائی گئی ہے. اس کے بعد چوتھی ریزن یہ ہے کہ کچھ بچوں کے مالی مسائل بھی ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بہت اہم ایشو ہے
بہت سے بچے، میرے پاس بھی ایسی بہت سی ایگزامپلز ہیں، یہاں کالجز میں پڑھتے ہوئے بچے شیخوپورہ یا جہاں بھی یہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہے، آپ بھی جتنے بھی لوگ ہیں اپنے سراؤنڈنگ میں ایسے اسٹوڈنٹس کو دیکھیں گے کہ جو تو پڑھتے تو ہیں، مارننگ میں وہ کالج آ کے کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آفٹرنون میں یا ایوننگ میں جا کے وہ کسی جگہ پر کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، کسی ریسٹورنٹ میں کر رہے ہوتے ہیں، کسی فیکٹری میں کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور کمپنی میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کام کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ اپنی پڑھائی کے ایکسپنسز کو بھی برداشت کر سکیں، ڈیل کر سکیں، اور گھر والوں کے ایکسپنسز کو بھی برداشت کر سکیں۔ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں گھروں کے، کچھ بچے آفن ہو جاتے ہیں جلدی، یا کچھ بچوں کے مالی وسائل ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن شوقین ہوتے ہیں پڑھنے کی، پھر وہ خود کمائی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ چوتھی ریزن بچوں کے فیل ہونے کی، اسٹوڈنٹس کے فیل ہونے کی، وہ یہی ہے کہ اکنامک کرائسس، ان کے مالی مسائل ہیں، کچھ مشکلات ہیں، پیسے دھیلے کی مشکلات ہیں، وہ جو ہے نا وہ ان کو ڈسٹرب کرتی رہتی ہیں اور وہ بچے پرفارمنس نہیں دے پاتے۔ اسٹوڈنٹس ہیو ٹو ارن ٹو میٹ دا اسٹڈی ایکسپنسز، اسٹوڈنٹس کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی جو کمائی جو ہے وہ اس کو پڑھائی کے اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے ساتھ ساتھ کمائی کرنی پڑتی ہے۔ تو ایسے اسٹوڈنٹس بھی نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ٹائم پراپر نہیں دے پاتے، نہ وہ کمائی کو صحیح ٹائم دے پاتے ہیں، نہ وہ پڑھائی کو ٹائم دے پاتے ہیں، ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں۔ اگر وہ کالج آئے ہیں تو رات کے تھکے ہوئے کام کر کر کے، اگر وہ کام پہ گئے ہیں تو پڑھائی کے بارے میں فکر مند ہیں۔ تو ایسے اسٹوڈنٹس بھی، یہ ایک ریزن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹس بھی اچھے طریقے سے پرفارم نہ کر پائیں، اور ایز اے رزلٹ دے فیل، نتیجتاً وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پانچویں ریزن ہے، جو پانچواں مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس فیل ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیمار ہوتے ہیں۔ میرے پاس ایک زندہ مثال تھی، وہ اسٹوڈنٹ اسی پچھلے سال پاس آؤٹ ہو گیا۔ اس اسٹوڈنٹ نے 2017 میں ICS پارٹ 1 پڑھی، FSC پارٹ 1 پڑھی، FSC پارٹ 1 انجینئرنگ تھی اس کی۔ بچہ ایکسیلنٹ تھا، بہت بہترین تھا، ابو بکر نام تھا اس کا۔ اس بچے نے اتنی محنت کی اور کالج ٹیسٹ کے اندر اس کی پرفارمنس بہت اعلیٰ تھی، لیکن جو ہی امتحان آئے، پیپرز قریب آئے، وہ فزیکلی بہت ویک تھا۔ اس بچے نے پیپر میں اپیئرنس ہی نہیں دی، پریزنٹ ہی نہیں ہوا، پیپر نہیں دے سکا، اتنا بیمار ہو گیا کہ وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گیا، پیپرز نہیں دے سکا، اور اس کا ایک سال جو اس طرح ضائع ہو گیا، اور نیکسٹ ایئر بھی اس کے ساتھ اسی طرح ہوا، لیکن یہ پچھلے سال ہی وہ پاس آؤٹ ہو گیا ہے، گزر گیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہیلتھ ایشوز، ان کی وجہ سے کچھ اسٹوڈنٹس کو سفر کرنا پڑتا ہے۔ وہ کچھ اسٹوڈنٹس تو مینٹلی ویک ہوتے ہیں، وہ ذہین نہیں ہوتے، ان کے دماغی طور پہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جتنا مرضی محنت کر لیں وہ اس محنت کو پار نہیں لگا پاتے، کامیاب نہیں ہوتے۔ لیکن کچھ اسٹوڈنٹ فزیکلی بھی ویک ہوتے ہیں، جسمانی طور پہ بھی کمزور ہوتے ہیں۔ ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے کالج کے اندر ایک پراپر سسٹم ہونا چاہیے۔ کالج کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ عام ڈاکٹر سے ذرا چونکہ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور زیادہ سمجھدار ہیں، تو ان کالج کے ڈاکٹرز کو چاہیے کہ ان کے ساتھ ایک کنسلٹنسی بینچ بنایا جائے، ان کے ساتھ ڈسکشن کی جائے، ان کے مسائل کو شیئر کیا جائے۔ آیا کسی مسئلے کی وجہ سے ٹینشن میں رہتا ہے، گھریلو مسائل ہیں، کچھ بھی ہے، اس کو سولو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کالج کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ڈاکٹر ضرور ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ کنسلٹ کیا جا سکے اپنے اس مسئلے کو۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پہ ہے جی، کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کہ کالج آتے ہیں اور وہ کھیلوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، وہ پڑھائی کی بجائے زیادہ توجہ سپورٹس کی طرف دیتے ہیں، یا کالج کی لٹریری سوسائٹیز جوائن کر لیتے ہیں، میوزک سوسائٹیز جوائن کر لیتے ہیں، ویسے جو ڈرامیٹک سوسائٹیز ہیں وہ جوائن کر لیتے ہیں، پڑھائی کی طرف توجہ کم کر دیتے ہیں۔ تو ایسے اسٹوڈنٹس کو ان سوسائٹیز کی بیس پہ کالج میں تو پروگرس مل جائے گی، کالج میں تو ان سوسائٹیز کی بیس پہ اپنی ٹیمز کو آگے لے جائیں گے یا پھر کالج کا پرائز ون کر لیں گے، لیکن وہ بچے بورڈ میں پرفارم نہیں کر پائیں گے۔ اسی وجہ سے وہ بچے جو ہیں آخر کار امتحان میں اچھے طریقے سے پرفارمنس نہیں دیتے، ایز اے ریزلٹ دے فیل۔ وہ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ یا تو وہ کالج کے اندر سپورٹس ٹیم کے اندر چلے جاتے ہیں، سپورٹس ٹیم جوائن کر لیتے ہیں، یا پھر کالج کے اندر کچھ سوسائٹیز ہوتی ہیں، ہر کالج کے اندر لائبریری سوسائٹی بھی ہوتی ہے، میوزک سوسائٹی بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو بڑے بڑے کالجز ہیں ان کے اندر ڈرامیٹک سوسائٹیز بھی ہوتی ہیں اور لٹریری سوسائٹیز بھی ہوتی ہیں، سپیچ کے لیے الگ سوسائٹی ہوتی ہے، آپ اگر اسپیکر بننا چاہتے ہیں اس کے لیے سوسائٹی الگ ہے۔
ایون کہ جتنے بھی یہ ایکسٹرا کریکولر اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان کے لیے سوسائٹیز کو جوائن کرنا پڑتا ہے. تو وہ اسٹوڈنٹس سوسائٹیز کو زیادہ جوائن کرتے ہیں, وہ جو کمیونٹیز ہوتی ہیں ان کو زیادہ جوائن کرتے ہیں, اور اپنی کلاس اسٹڈی کی طرف یا اپنی جو اسکول اسٹڈی ہے, کالج اسٹڈی ہے, اس کی طرف توجہ کم دیتے ہیں. ان سوسائٹیز کی بیس پہ کالج میں اپنا ایک نمایاں نام کھڑا کر لیتے ہیں, حاصل کر لیتے ہیں, لیکن امتحان میں جب وہ جاتے ہیں تو ایز اے رزلٹ وہ فیل ہو جاتے ہیں, کیونکہ پرفارمنس اچھی نہیں ہے, تیاری نہیں ہے, سارا سال وہ کھیلوں کی طرف توجہ دیتے رہے, دوسری جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان کی طرف توجہ دیتے رہے, تو نتیجتاً وہ فیل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو آخری 7ویں نمبر کے اسٹوڈنٹس ہیں, ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ان کے پاس مینٹلی طور پر بھی وہ بالکل ٹھیک ہیں, ریسورسز بھی اچھے ہیں, کوئی اوپر والے مسائل میں سے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس وہ ایک عادت سے مجبور ہو کے ضدی ہیں, جاہل ہیں, وہ جان بوجھ کے ہی نہیں پڑھنا چاہتے. یا تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں, ہم نے پڑھ کے کیا کرنا ہے, والد صاحب جو ہیں وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں, بہت ساری زمینیں ہیں, ہمیں بھی مل جائیں گی, ہم بھی وہ انہی زمینوں کے اوپر گزارا کرنا شروع کر دیں گے, پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, ہم جگیردار ہیں, ہمیں نہیں ضرورت. تو ایسے کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, میں موسٹلی نہیں کہہ رہا, بہت مائنر تعداد ہے, لیکن اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں, ہر کالج کے اندر ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کہ نیگلیجنٹ ہوتے ہیں, کاہل ہوتے ہیں, سست ہوتے ہیں, جان بوجھ کے نہیں پڑھتے. اگر وہ کبھی محنت کریں تو بہت زیادہ اچھی ایکسیلنٹ پرفارمنس دیتے ہیں, لیکن وہ جان بوجھ کے نہیں پڑھتے. ایسے اسٹوڈنٹس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دے ڈو ناٹ پے ہیڈ ٹو اسٹڈیز, وہ کالج کو صرف فن کے لیے جوائن کرتے ہیں, صرف انجوائے کرنے کے لیے کالج آتے ہیں. رائٹر ہربرٹ ای ہاکس نے ان اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی طور پہ آخر میں یہ بات کہی ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹس کو کالج میں کوئی جگہ نہیں دینی چاہیے, ان کو کہنا چاہیے کہ کالج سے نکل جاؤ, کالج سے ان کو نکال دینا چاہیے, کیونکہ وہ کالج پڑھنے کے لیے نہیں آئے, وہ صرف فن کرنے کے لیے آئے ہیں. یا پھر ان اسٹوڈنٹس کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے جو اسپورٹس ٹیمز کو جوائن کرتے ہیں, انہیں کہا گیا یا تو پڑھ لو یا پھر اسپورٹس کر لو, کھیل لو, ایتھلیٹ بن جاؤ. اس لیے یہ ہربرٹ ای ہاکس نے کالج اسٹوڈنٹس کے فیل ہونے کی کچھ 7 وجوہات بتائی ہیں, جنہیں ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب جس نے یہ ڈیٹیل اچھے طریقے سے سن لی, دیکھ لی, وہ بچہ کویسچنز جو ہیں اس ایسے کے کویسچن بڑی آسانی کے ساتھ سولو کر لے گا. اس لیے آپ نے توجہ کے ساتھ اس ساری ڈسکشن کو سننا ہے, اس ساری بات کو سننا ہے, 7 ریزنز کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے, اور اس کے بعد آپ نے کویسچنز کو بھی یاد کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہم نے پچھلے لیکچر میں وائی بوائز فیل ان کالج اس کی سمری انالیسس کی تھی ہم نے, اس کی جو ڈیٹیل کے ساتھ سمری ہے اس میں کون کون سی ٹائپس ہیں اسٹوڈنٹس کی, وہ ساری ڈسکس کر لی تھی. اب اس کے کویسچن آنسرز ہیں, بک کویسچن آنسرز میں سے اس کے 4 کویسچن آنسرز بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور وہ ریپیٹڈ کویسچن آنسرز ہیں, بار بار پوچھے جاتے ہیں. ایک آدھ لفظ کا فرق ہو جاتا ہے کویسچن کے اندر, لیکن آنسر وہی سیم رہتا ہے. اس لیے وہ چاروں کویسچن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آسان طریقے کے ساتھ سوال آپ نے کرنے ہیں. سب سے پہلا کویسچن یہ ہے کہ ہاؤ ڈز مسٹیکن ایمبیشن لیڈ ٹو دا فیلئر آف دا اسٹوڈنٹس. والدین کی طرف سے جو ایک غلط فہمی ہوتی ہے, ایک فورس ہوتی ہے بچوں کے اوپر. والدین کہتے ہیں کہ تم نے سائنس پڑھنی ہے, یا تم نے انجینئرنگ پڑھنی ہے, میتھ پڑھنی ہے, بایو نہیں پڑھنی. بچہ ویلنگ ہوتا ہے کہ میں بایو پڑھوں گا, میڈیکل فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں. والدین کی طرف سے انسسٹنس اس بات پہ ہوتی ہے کہ تم نے میڈیکل فیلڈ میں نہیں جانا, میڈیکل نہیں پڑھنی, تم انجینئرنگ کرو گے. تو یہ بچے کے درمیان اور پیرنٹس کے درمیان ایک خاموش جنگ سی شروع ہو جاتی ہے. بچہ پیچھے اچھے طریقے کے ساتھ محنت کرتا ہے, اس نے میٹرک تک بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اپنی پرفارمنس دی ہے, لیکن جو ہی اس کی فیلڈ اس کی مرضی کے خلاف ہو گئی, اس کی جو مرضی تھی, چاہت تھی, اس کو آپ نے کوئی نہیں دھیان نہیں کیا اس کا, اور آپ نے اس کے اوپر اپنی رائے تھوپنے کی کوشش کی. پیرنٹس نے یہ کہا بچہ چپ کر کے وہ پڑھ تو لے گا, لیکن اس طریقے سے پرفارمنس نہیں دے پائے گا جس طریقے کے ساتھ اس کی اپنی چاہت ہوتی تو وہ دے پاتا. یہی وجہ ہے کہ یہ جو والدین کی طرف سے ایک فورس کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو, انہیں کہا جاتا ہے کہ یہی سبجیکٹ تم نے چوز کرنے ہیں, تو اس وجہ سے بھی کچھ بچے فیل ہو جاتے ہیں. پیرنٹس فورس ٹو چوز دا سبجیکٹس آف دیئر ول. پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ہماری چاہت کے مطابق, ہماری خواہش کے مطابق وہی
سبجیکٹ سلیکٹ کرے جو ہم چاہتے ہیں. ایسا آپ میں اگر یہ کہوں کہ تقریباً ہماری سوسائٹی کے اندر 100 میں سے تقریباً 90% جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. The students do not like to study those subjects. جب پیرنٹس کہتے ہیں کہ تم نے یہ سبجیکٹ جو ہم نے چوز کیے ہیں وہ پڑھنے ہیں, لیکن the students do not like to study those subjects. اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ سبجیکٹ پڑھنا پسند نہیں کرتے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے وہ سبجیکٹ نہیں پڑھنے, انہیں وہ اچھے نہیں لگتے سبجیکٹس. تو کیا ہوتا ہے, they consider those subjects a burden. وہ اپنے آپ کے اوپر ان سبجیکٹس کو ایک بوجھ سمجھ لیتے ہیں. وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ زبردستی ہم پہ مسلط کی گئی ایک چیز ہے, وہ اس طریقے کے ساتھ محنت نہیں کر پاتے. اینڈ the result is that they fail. اور رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ فیل ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے اس کوسچن کے آنسر میں آپ یہی لکھیں گے کہ the mistaken ambition of the parents which leads the students to the failure is that the parents forced to choose the subjects of their own will. The students do not like to study those subjects. They consider those subjects a burden and in the result they fail. اور نتیجتاً بچے فیل ہو جاتے ہیں. بڑی آسانی کے ساتھ, یہ آسان کویسچن ہے, اس طریقے سے اگر کیا جائے تو. اس کے بعد کویسچن نمبر 2 ہے how does financial pressure lead to the failure of the students. یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے, بار بار ریپیٹ ہوا ہے. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ مالی وسائل کی وجہ سے ان کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے, ان کے اوپر پیسوں کے وسائل کی وجہ سے بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ محنت نہیں کر پاتے اور وہ نتیجتاً فیل ہو جاتے ہیں. ایسے اسٹوڈنٹس کون ہیں, کس طریقے سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے؟ یہ ہے کہ سب سے پہلے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی. کچھ اسٹوڈنٹس آرفن ہوتے ہیں, ان کے اوپر ان کو پڑھائی کروانے والا, ان کے پڑھائی کے اخراجات برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. انہوں نے خود ہی اپنے اخراجات برداشت کرنے ہیں, خود ہی اسٹڈی کرنی ہے اور خود ہی اپنے گھر کو بھی چلانا ہے. تو ایسے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کو 2 طریقے کے ساتھ سوچنا پڑتا ہے. ایک تو انہوں نے اپنی کمائی پڑھائی کے لیے بھی کرنی ہے, فیسز کی جو اس کی فیس ہے, کالج فیس ہیں, اس نے وہ اخراجات برداشت کرنے ہیں. اس کے بعد اس نے اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے, ان کو بھی پیسے وغیرہ مہیا کرنے ہیں. تو ایسے اسٹوڈنٹس کیا ہوتے ہیں, وہ پارٹ ٹائم جابس تلاش کرتے ہیں. مارننگ میں وہ کالج پڑھ لیتے ہیں اور ایوننگ میں وہ کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کالج پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ پراپر اٹینشن اسٹڈی کو نہیں دے پاتے. ان دا رزلٹ دے فیل, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فیل ہو جاتے ہیں. سم اسٹوڈنٹس ہیو ٹو ارن دیئر لیونگ. ان کو اپنی روزگار چلانے کے لیے, زندگی چلانے کے لیے کمائی بھی کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد یہ ہے دے ہیو ٹو بیئر ایکسپینسز آف ہوم اینڈ اسٹڈی. ان کو گھر کے اخراجات بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں, پڑھائی کے اخراجات بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں. دے ڈو ناٹ پے پراپر اٹینشن ٹو دا اسٹڈی. وہ اس وجہ سے اسٹڈی کو اچھے طریقے کے ساتھ توجہ نہیں دے پاتے. اینڈ دے فیل, اور نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کویسچن نمبر 3 ہے ہو آر لیزی بلفرز اینڈ ہاؤ شوڈ دے بی ٹریٹڈ. یہ بھی بڑا اہم کویسچن ہے, پیپر میں یہ بھی بار بار پوچھا گیا ہے. تو وہ اسٹوڈنٹس جو سستی کا شکار ہو جاتے ہیں کالج میں آ کے, وہ کون ہیں, ان کو کس طریقے کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں, جیسے اسمبلی میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ کالج صرف فن کے لیے جوائن کرتے ہیں, وہ انجوائمنٹ کے لیے کالج آتے ہیں. ان کا اسٹڈی پرپز نہیں ہوتا, ان کا پرپز ہوتا ہے کہ کالج جائیں گے, ٹائم اسپینڈ کریں گے اور آخر پہ کسی طریقے سے ناجائز طریقے سے پیپر دے کے تو جناب ہم ڈگری حاصل کر لیں گے. تو ایسے اسٹوڈنٹس کو نالج گین کرنے کی کوئی چاہت نہیں ہوتی, ان کی کوئی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ نالج گین کریں, اسٹڈی کریں. وہ صرف اور صرف ڈگری کا جو پیپر کا ایک ٹکڑا ہے وہ لینا چاہتے ہوتے ہیں. تو وہ صرف اور صرف کالج فن کے لیے اور انجوائمنٹ کے لیے جوائن کرتے ہیں. ان کے بارے میں پوچھا گیا ہے دا اسٹوڈنٹس ہو آر لیزی بلفرز شوڈ بی ٹریٹڈ اسٹرکٹلی. ان کو سختی کے ساتھ, ان کے ساتھ برا سلوک, کیسا سلوک کرنا چاہیے. کم ٹو کالج بٹ ڈو ناٹ پے اٹینشن ٹو اسٹڈیز. وہ کالج آتے ہیں ایسے اسٹوڈنٹس اور کالج صرف اور صرف دھیان نہیں دیتے. دھیان کس طرف ہوتا ہے ان کا, یا تو کالج میں آ کے موبائل فون یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا پھر کالج آ کے وہ کلاسز کو بنک کرنا شروع کر دیتے ہیں. دے کم ٹو کالج فار انجوائمنٹ اونلی. وہ صرف مزاح کے لیے اور فن کرنے کے لیے, مزہ کرنے کے لیے کالج آتے ہیں. اسٹڈی ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. دے ڈو ناٹ اٹینڈ دا کلاسز. کلاس میں آتے ہی نہیں.
کالج میں آتے ہیں پہلی کلاس کی اٹینڈنس لگوا لی, پھر بعد پارک میں بیٹھے رہے یا کہیں کنٹین پہ جا کے بیٹھے رہے, وہ کلاسز اٹینڈ نہیں کرتے. لیکن اگر جب وہ کلاسز اٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ آ کے دوسرے بچوں کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے اسٹوڈنٹس کو جو سجیشن دی گئی ہے ایسے کے اندر وہ یہی ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹس کو کالج سے نکال دینا چاہیے, ان کو کالج کے رول سے خارج کر دینا چاہیے, اور ایسے بچوں کو کالج میں نہیں رہنے دینا چاہیے کیونکہ وہ دوسرے بچوں کو بھی بہت زیادہ ڈسٹرب کریں گے. اس کے بعد کویسچن نمبر 4 ہے وائی ڈو سم ٹیلنٹڈ بوائز فیل ایٹ کالج. کچھ بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں, وہ کالج میں آ کے فیل کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کا آنسر یہ ہے, ایک ٹائپ جو بتائی تھی ایسے کے اندر برٹی ہاکس نے, اس نے ایسے کے اندر یہ ٹائپ بتائی تھی کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اسکول میں بڑی اچھی پرفارمنس دیتے ہیں, بڑا اسٹرانگ قسم کا ان کا جو ہے حافظہ بھی ہوتا ہے, لیکن وہ جب کالج میں آتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا کچھ اسکول میں کرتے رہے تھے آسانی کے ساتھ ہم نے اچھے مارکس سیکور کر لیے ہیں, تو ہم اسی طرح کالج میں بھی بڑی آسانی کے ساتھ اپنے مارکس اچھے سکور کر سکتے ہیں. اس طریقے کے ساتھ وہ محنت نہیں کرتے, توجہ نہیں کرتے, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ فیل ہو جاتے ہیں. اس کے جو میں نے پوائنٹس بنائے ہیں وہ یہ دے ہیو ڈن ویل ایٹ اسکول, انہوں نے اسکول پہ بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہوئی ہے. دے تھنک دے ول ڈو ویل ایٹ کالج ایز ویل, وہ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے وہ اسکول کے اندر پڑھائی کر کے تھوڑی پڑھائی کر کے مارکس اچھے لے گئے, کالج میں بھی یہی سین ہے, اسی طریقے کے ساتھ وہ پاس ہو سکتے ہیں. دے ڈو ناٹ ورک ہارڈ اینڈ دے فیل, اسی اپنے اوور کانفیڈنس میں رہتے ہیں, اسی اپنی ایبیلٹی کے اوپر انہیں بڑا مان ہوتا ہے, فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ چیز کو یاد کر لیں گے, پیپر کے قریب آ کے بھی محنت کر لیں گے تو ہم جو ہے جی پاس ہو جائیں گے. ایسے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی جو ہے نا محنت نہیں کرتے تو فیل ہو جاتے ہیں. یہ اس ایسے کے 4 کویسچنز ہیں جو کویسچن آپ سے پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں. یہ 4 کویسچنز کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور دیگر جو ٹائپس ہیں ان کے اوپر بھی نظر دوڑا لینی ہے. یہ 4 کویسچن دا موسٹ امپورٹنٹ ون ہے جی اسٹوڈنٹس. اس کے بعد ہمارا جو وائی بوائز فیل ان کالج اس کا 3rd لیکچر ہے. سینونیمز ہیں, یہ کچھ سینونیمز میں نے لکھے ہیں, یہ امپورٹنٹ سینونیمز ہیں, میں نے یہ صرف چوز کر کے لکھے ہیں, سارے نہیں لکھے. یہ انہی میں سے آپ کو میں ان کے میننگز بھی بتا دوں گا اور جو انگلش میں ان کے سینونیمز ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں ساتھ. سب سے پہلے اپ روٹ. اپ روٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ لینا. روٹ کا مطلب جڑ, اور اپ روٹ جڑ سے اکھاڑ لینا کسی چیز کو, نیست و نابود کر دینا کمپلیٹلی طور پر. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ اسٹڈی کو مکمل طور پہ نیست و نابود کر دیتے ہیں, یا مسٹیکن ایمبیشن آف دا پیرنٹس وچ اپ روٹ دا فونڈنس آف اسٹڈی فار اسٹڈی آف دا اسٹوڈنٹس. اسٹوڈنٹس جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کی فونڈنس کو وہ نکال دیتی ہے جڑ سے. مسٹیکن ایمبیشن غلط فہمی, جو والدین کی غلط فہمی ہوتی ہے جو بچوں کو فیلئر کی طرف لیڈ کرتی ہے, لے کے جاتی ہے, تو اس کا سینونیم ہے رونگ ہو سکتا ہے, انکریکٹ ہو سکتا ہے, یا ان ٹرو ہو سکتا ہے. مسٹیکن. کنٹروورسیز جھگڑے کو کہتے ہیں, مباحثے کو کہتے ہیں, مسائل کو بھی کہا جا سکتا ہے. تو کنٹروورسیز کون سی ہیں؟ کچھ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ کنٹروورسیز میں مبتلا ہوتے ہیں, ان کو مالی مسائل کا مسئلہ ہوتا ہے, یا پھر گھریلو جھگڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ مینٹلی طور پر کلاس میں اٹینڈنٹ نہیں ہوتے, اس وجہ سے وہ اسٹوڈنٹس بھی محنت نہیں کر پاتے اور فیل ہو جاتے ہیں. تو کنٹروورسیز کا مطلب ڈسپیوٹ بھی ہے اور ڈیبیٹ بھی ہے. کیننس کہتے ہیں اشتیاق کو, شوقین ہونے کو کسی چیز کے, آپ بہت زیادہ شوقین ہو تو اس کو کین کہا جاتا ہے. کین بیہیویئر بھی کہا جاتا ہے, کین ڈیزائر بھی ہے. تو کیننس اشتیاق یا شوقین ہونا کسی چیز کا. فونڈ بھی اس کا مطلب ہے. تو اس کے اندر لائکنگ کسی چیز کو پسند کرنا, فونڈنس کسی چیز کا بہت زیادہ شوقین ہونا, اور کین ڈیزائر کہتے ہیں بہت شدید خواہش کرنا کسی چیز کی. اس کے بعد اوائڈڈ ہے. اوائڈڈ کا مطلب ہے بچنا یا دور رہنا. یہ لائن, یہ سینونیم اس لائن میں سے لیا گیا ہے کہ جس کے اندر وہ رائٹر نے کہا ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹس جو انجوائمنٹ کے لیے کالج میں آتے ہیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے, تو بچنا چاہیے ایسے اسٹوڈنٹ سے, دور رہنا چاہیے. کیپٹ اوے یا پھر اسکیپڈ. اسکیپڈ مطلب دور بھاگنا. ایبزاربنگ کہتے ہیں جذب کر لینا. کچھ اسٹوڈنٹس اپنے دوستوں کے ساتھ رہ کر, جیسے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے, ایسے ہی کچھ اسٹوڈنٹس اپنے دوستوں کے ساتھ رہ کر ان کی بری عادات کو جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایبزاربنگ کا مطلب ہوتا ہے جذب کرنا. سوکنگ بھی جذب کرنا ہوتا ہے. آپ وہ جو ہے کسی بھی انک پورٹ کے ذریعے جب پین کو آپ ایسے پین انک بھرتے ہیں تو پین جو ہے وہ انک کو سوک کرتا ہے. اسی طرح انہیلنگ, جیسے ہم سانس کھینچتے ہیں اندر, اس کو بھی ایبزارب کہتے ہیں, جذب کرنا.
डेट्रीमेंट इसका मतलब होता है नुकसान। ये कौन कौन से फ्लॉज हैं, कौन कौन से नुकसान हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, उनको कौन कौन से लॉसेस होते हैं, उसके बारे में ये सिनोनिम है डेट्रीमेंट नुकसान। इसका मतलब है लॉस, हार्म या डैमेज। उसके बाद है इनएविटेबली, लाजमी तौर पर ऐसा जो सिलसिला के जिसके बगैर को गुजारा नहीं है। तो इसके सिनोनिम जो होंगे एसेंशियली, या फिर एसेंशियली के बाद इसके आप सिनोनिम के अंदर नेसेसरीली भी लिख सकते हैं या नेसेसरी भी लिख सकते हैं। यहाँ तक हमारे 3 लेक्चर्स बाय बॉयज़ फेल इन कॉलेज के पूरे हुए। तीसरी वीडियो ये है, इसके अंदर सिनोनिम्स भी हैं। इससे पिछली वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स थे, उससे पहले हमने इसकी समरी भी आपके सामने रख दी है। आपने इन तीनों को अच्छे तरीके से देख लेना है, तो आपका ये जो है चैप्टर कंप्लीट हुआ।